رحمت پروردگار اپنی درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر عزیز محمد محی الدین کے لڑکے کی شادی نکاح تو ہو چکا ہے، لیکن خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و برکت کی حصول یابی کے لیے منعقد کی گئی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، ہم کسی مکان کی تعمیر کرتے ہیں یا کسی زمین کی خریداری کرتے ہیں یا لمبے سفر سے واپس آتے ہیں یا ہمارے گھر کوئی اولاد نعمت کی شکل میں آتی ہے یا شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، ہر خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری دلانے کے لیے محفل میلاد پاک، جس میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب رحمت دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے پاکیزہ مذہب، پاکیزہ دین، دین اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، ہدایت کے راستے لوگوں کو بتلائے جاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ نکاح کرنا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ جب نکاح کرنا پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے تو اس کی تاکید ہم لوگوں پر لازم ہے۔ نکاح کرنا یہ ایک ایسا امر ہے جس امر کی حقیقت کو اگر آپ جانیں گے تو یہ نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے اور نکاح کو ترک کرنا بھی جائز ہے۔ نکاح کرنا فرض واجب فرض اس وقت ہے جبکہ کسی کو کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس کو یقین ہو جائے کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا تو ہم بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر یقین ہو جائے تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، اور اگر اس کو گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں تو ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نکاح کرنا۔ تو سنت مصطفیٰ سمجھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شادی کرو، اور حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے دیں، تاکہ میدان محشر میں میں زیادہ امتی ہونے پر فخر کروں۔ تو نکاح کرنا سنت بھی ہے اور نکاح چھوڑنا بھی جائز ہے۔ ایسے آدمی
جو مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے، نان و نفقہ کے اعتبار سے اس پر قادر نہیں ہو کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ برداشت کر سکے، تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے اس کا نفس امارہ دب جائے گا، وہ گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ تو یہ نکاح کے لیے لوازمات اور اس کی صورتیں ہیں۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا یہ آدھا ایمان کے برابر ہے، یعنی اس سے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ آدمی غلط راستے کو شادی کرنے کے بعد اختیار نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں اگر بد نظری کے لیے کسی لڑکی کی طرف یا کسی لڑکی کی آنکھ کسی لڑکے کی طرف اٹھے گی تو اس کو یہ خیال آئے گا کہ میری بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا شوہر اس سے زیادہ حسین ہے، وہ اس طرف سے نگاہ پھیر لے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دل و دماغ کے برائی کی طرف سے رکنے کے لیے شادی کرنا یہ رسول کی سنت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت پر قادر ہو جاتا ہے کہ اس کے شرم گاہ نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ ایک عورت کو شوہر مل جاتا ہے اور ایک شوہر کو بیوی مل جاتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ماسٹر صاحب کہ گھر میں جو فسادات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی بنیاد پر۔ اسلام نے کہا کہ آدمی نکاح کرنے کے بعد گناہوں سے بچ جاتا ہے، بدکاری سے بچ جائے گا، لیکن حال لوگوں کا نوجوانوں کا کیا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی شادی کے بعد بھی کسی سے ہنسی مذاق کرے گی۔ اگر شوہر کو یہ پتہ چل گیا کہ میری بیوی ہنسی مذاق کسی سے کر رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے گھر میں آگ نے جنم لے لیا۔ اور اگر اس کا الٹا بھی ہے کہ شوہر بھابھی سے، دیور بھابھی سے، سالی سے یا اور کسی سے ہنسی مذاق کرے، بولے، تو بیوی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں نے ایک روایت پڑھی، بس اسی پر بات ختم کروں گا، اس لیے کہ دوسری جگہ بھی میلاد شریف میں آنا ہے کہ ایک آدمی مرد تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رات میں نوافل پڑھا اور نوافل پڑھنے کے لیے لمبی دعا کر رہا ہے۔ اس کی بیوی گھر سے نکلی تو دیکھی کہ میرے شوہر لمبی دعا کرتے ہیں۔ جب دعا ختم ہو گئی تو بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ تو شوہر نے جواب دیا، بہت اچھی بات لگی ہم کو۔ شوہر نے جواب دیا کہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری یہ بیوی بہت فرما بردار ہے، بہت نیک ہے، اس کی روش اچھی ہے، اے اللہ تو جنت میں بھی اس کو ہمارے ساتھ کر دینا بیوی بنا کر کے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بیوی تو خوش ہو گئی، ہونا بھی چاہیے، وہ نیک بخت بیوی
जो अपने शौहर के साथ जन्नत में रहे, उससे बढ़ के औरत का और क्या मकाम होगा। वो बीवी खुश हुई, लेकिन शौहर ने फौरन कहा कि वहां तुमको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना होगा, नेचुरल बनना होगा, जरा अपने मिजाज को बदलना होगा। कैसो क्या? तो शौहर ने कहा कि वहाँ अल्लाह ताला हर जन्नती को कम से कम 70 हूर देगा। तो जब हूर मेरे नजदीक आके बैठेगी और उससे हम हंसी मजाक गपशप करेंगे, तो तुम उस वक्त जो है बुरा नहीं समझना। तो बीवी कही ऐसे हूर को हम थोड़ा दबा के मार नहीं देंगे। अब सोचिए कि एक बीवी अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती है कि उसके शौहर को जन्नत में हूर मिलेगी, उसको भी वो गवारा करने को तैयार नहीं है कि मैं अपने शौहर के लिए तने तनहा अकेली मैं रहूं और मेरा शौहर रहे। तो ये मोहब्बत एक औरत को अपने शौहर से होती है, लेकिन शौहर नहीं समझते हैं और कभी बीवी नहीं समझती है। तो जो घर जन्नत निशान होना चाहिए वो जहन्नम बन जाता है। इसलिए लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरतों का हाकिम बनाया गया है। तो एक हाकिम का काम है कि अपने रियाया के साथ ऐसा सलूक करे कि रियाया उससे खुश रहे, वरना वही होगा। सुनते हैं, देखते हैं कि हमारे मुल्क के या किसी भी मुल्क में वजीर आजम या किसी सूबे में चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने रियाया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो लोग गालियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। तो हाकिम को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, वक्त नहीं है क्योंकि दूसरी जगह मिलान में जाना है। तो मैं बता रहा था कि शौहर को कैसा होना चाहिए और बीवी को कैसी फरमान बरदार होनी चाहिए। खैर अल्लाह तबारक व तआला 5 मिनट और खिलाने के लिए जो है जल्दी नहीं कर देगा कि मोहल्ला वाले को खिलाएगा, वहाँ मिलाद जल्दी खत्म होगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हमारे मास्टर बाबू तनवीर आलम सल्लल्लाहु हैं, नाम खानी कर रहे हैं और माए किराम तशरीफ ला रहे हैं जब तक के और बयान वहाँ से खिला के मोहल्ला वाले को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनने का दिल कर रहा था। नाज़ शरीफ सुनने से सुनाने से पहले एक आपकी तकरीर मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है।